کالا جادو ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو ایک کفری عمل ہے اور جادو ایک غلیظ ترین عمل ہے۔ بعض حدیث ہے، جس نے کسی چیز میں گرے لگائی، وہ دھاگے میں ہو سکتی ہے، وہ کپڑے میں ہو سکتی ہے، توید میں ہو سکتی ہے، مثلا گرے لگائی پھر اس کے اوپر پھونک لگائی، اس نے جادو کیا۔ جادو شیطان کے بغیر ممکن نہیں ہے، جادو جنات کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی دکانوں کے نام 786 پہ نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح توید بھی دیا جاتا ہے، کبھی 313 کا توید دیا جاتا ہے۔ حقیقت نہیں ہے، کفر ہے۔ آپ پہ کوئی اثرات ہیں، جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، گلے میں تعویذ پہننا اور آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 5-6 قسم کی بد دعائیں دی ہیں اس آدمی کو جو توید پہنتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ کیا واقعی 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ کیا تعویذات پہننے سے جادو اور جنات سے واقعتاً بچا جا سکتا ہے؟ جادو کی سب سے خطرناک ترین شکل کون سی ہے؟ کیا زندگی میں کوئی بھی امپورٹنٹ قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ اور کیا واقعی شیطان کی اولاد بھی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ اچھا حافظ صاحب، آج جس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوبویسلی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہیں، غلط و لام چیزیں بھی آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر، اوبویسلی ہر بندہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے۔ سر، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کالا جادو ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جسٹ یہ ہائپ ہے یا یہ واقعی ہی مطلب اتنا زیادہ ہے سوسائٹی میں آج کے دور میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حسن بھائی آپ کا شکریہ۔ تو اگر بات کی جائے جادو کی حقیقت یا جنات کی حقیقت، تو قرآن کریم میں واضح طور پر قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ قرآن کریم 2 لفظی جو بیان دیتا ہے وہ یہ کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو ایک کفری عمل ہے، اور جادو ایک غلیظ ترین عمل ہے، اور جادو ایک تباہی اور بربادی والا عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم نے شروع ہی میں یہ بیانیہ دے دیا کہ جادو شیطانی عمل ہے یا کفری عمل ہے، تو سیدھی بات ہے کہ جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں یا جتنے بھی اہل علم جو اپنے آپ کو روحانی بابے کہتے ہیں، اگر تو ان کا اس طرح کے اعمال اور ان کی عملیات اس چیز سے مل گئی جو قرآن و سنت میں آتی ہیں، تو سیدھی بات ہے اس کے سر میں ٹوپی ہو یا اس کے سر میں پگڑی ہو، وہ روحانی عامل بابا نہیں ہو سکتا۔ مثلا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے، من عقد عقدۃ، جس نے کسی چیز میں گرے لگائی، وہ دھاگے میں ہو سکتی ہے، وہ کپڑے میں ہو سکتی ہے، وہ توید میں ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ ٹاکی وغیرہ لے لے اس پہ گرے لگائی، ثم نفث، پھر اس کے اوپر اس نے پھونک لگائی، مثلا گرے لگائی پھر اس کے اوپر پھونک لگائی، فرمایا فقد ساحرہ، اس نے جادو کیا۔ آپ حسن بھائی اللہ سے ڈر کے اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے پوچھیں، وہ لوگ جو روحانی عمل بابے کے نام پر گرے لگی ہوئی وہ دھاگے اور اسی طرح توید وغیرہ دیتے ہیں، حدیث ہے، یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، من عقد عقدۃ، جس نے گرے لگائی، پھونک لگائی، اس نے جادو کیا۔ تو آپ پوچھیں کہ یہ روحانی علم ہے، روحانی بابے ہیں یا جادو ہے؟ تو جادو کی ڈیفینیشن میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ جو بھی آدمی گرے لگا کے دھاگے دیتا ہے یا توید دیتا ہے یا اس طرح کی پرچیاں دیتا ہے، پکی بات ہے کہ وہ آدمی جادوگر ہے۔ اچھا، حدیث کو آپ انکار میں نہیں لا سکتے، نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور اسی طرح فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العُقَدِ۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ 786 پڑھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھونک لگا رہے ہیں، آپ قرآن کریم سورۃ فلق کی روشنی میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچو، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھیں اپنے کسی نے عیسائیت سے اپنی نسبت جوڑ دی،
کسی نے ہندوازم سے اپنی نسبت جوڑ دی، کسی نے یہودیت سے اپنی نسبت جوڑ دی، یہودیت میں قبالہ جادو والا آ گیا، اور اسی طرح عیسائیت میں بدروحوں کا عمل آ گیا، اور ہندوازم میں بھوت وغیرہ کی شکل آ گئی۔ یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم کے لوگ ہیں جو اصل میں شیطانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اگر یہ بھی بات بتاؤں کہ جادو کے جو بنیادی ارکان ہیں جس کے بغیر جادو ہوتا نہیں ہے، ایک بات یہ ہے کہ جادو شیطان کے بغیر ممکن نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جادو جنات کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جادو بد قسم کے شرکیہ کفریہ بدعہ اعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے، جادو چوتھی شکل یہ ہے کہ غلیظ حرکتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، غلاظت، اور جادو میں پھر بے رحم ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی آدمی بد عقیدہ ہو، بے رحم انسان ہو، شیطانوں سے اس کی دوستی ہو، اور جنات کے ساتھ اس کے اس طرح کا دوستانہ یارانہ ماحول ہو، وہ اپنے آپ کو روحانی عامل بابا کہہ سکتا ہے؟ وہ یقین کرے شیطانوں کا بھی باپ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی تباہی بربادی والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سب سے پہلی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری السحر، جادو کرنا۔ جادو میں تباہی یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، کہ وہ اللہ کی کلام کو غلط لکھتا ہے، اللہ کے کلام کو غلط پڑھتا ہے، بسا اوقات اللہ کے کلام کو الٹا لکھا جاتا ہے، بسا اوقات الٹا پڑھا جاتا ہے، بسا اوقات واش روم میں جا کے پڑھا جاتا ہے، بسا اوقات اللہ کی پناہ عورتوں کے گندے غلیظ خون سے لکھا جاتا ہے۔ اور معاف کرنا، ان ظالموں کو میں اللہ سے ڈرنے کا باقاعدہ یہ درس اور سبق دیتا ہوں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں صرف جہالت کی بنیاد پہ اپنے بچوں کی پریگننسی وغیرہ کی جو نا نیت سے توید لیتے ہیں، اور توید کہاں باندھنے کو دیا جاتا ہے کہ یہ توید آپ نے اپنے پیڑ پہ باندھنا ہے، لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ توید آپ کا پیڑ سے نیچے جا کے لٹکے۔ اگر آپ حسن بھائی یہ دیکھیں، اگر اس ظالم نے قرآن لکھا ہے، اگر اس نے کوئی حدیث، اور اگر اس نے کوئی ذکر، اس نے کوئی دعا، اس نے کوئی وظیفہ لکھا ہے، تو دیکھیں اللہ کی پناہ، ہم تو بھائی ایسی جگہ سے ویسے ہی اللہ سے استغفار کرتے ہیں بھائی، کہ اللہ کا کلام واش روم میں جانے سے حتیٰ کہ وہ انگوٹھی اتروانے کا حکم دیا ہے جس انگوٹھی پہ اللہ کا یا کچھ مقدسات کا نام لکھا ہو، وہ انگوٹھی آپ واش روم میں لے کے نہیں جا سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو توید پہنا وہ واش روم میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو توید دیتے ہی جو نا وہ شرمگاہ کے اوپر باندھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ یہ سب، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ سے سوال کیا گیا سئیل عن النشرہ، یہ نشرہ وغیرہ کیا، منتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب شیطانی عمل ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنی دکانوں کے نام 786 پہ نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح توید بھی دیا جاتا ہے، کبھی 313 کا توید دیا جاتا ہے، کبھی 17 کا توید دیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت نہیں ہے، نہیں، لوگ تو کہتے ہیں 786 بسم اللہ، حقیقت کفر ہے۔ اچھا کفر ہے؟ کفر واضح صریح بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگرچہ ہم اس کے علاوہ کسی پہ فتوے والی مفتی بننے کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں تاکہ مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جب پڑھنے کا حکم دیا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں شروع میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے کسی عالم کو، کسی قاری کو حسن بھائی آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے اور یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اللہ اکبر 786 الحمدللہ رب العالمین؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے مہمان آئے تو ان کو کبھی دیکھا 786 آئیں جی، 786 بسم اللہ آئیں جی، بسم اللہ آئیں جی، بالکل اللہ کا نام لے کے ہم۔ لیکن جو 786 مثلاً وہ چیلنج جو اللہ نے 5 شکلوں میں دیا کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں، قرآن کے مقابلے میں 1 صورت، قرآن کے مقابلے میں 1 آیت، قرآن کے مقابلے میں 1 بات لے آؤ۔ ہم نے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن کے مقابلے میں ہم نے 786 لکھنی شروع کر دی۔
ہونا یہ چاہیے کہ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے گرے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھنے سے بے ادبی ہوگی، تو آپ بسم اللہ پڑھ لو بھائی، لکھنے کا کہاں آیا کہ ہر جگہ لکھنی ہے؟ آپ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنا کام لکھ دو، اوپر نہ بسم اللہ لکھو، 786 لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس وقت آپ نے قرآن کو علم العداد میں، قرآن کو علم الحنسا میں، قرآن کو علم جفر میں اور اسی طرح مختلف شکلوں میں جب بدلنے کی کوشش کی تو وہاں سے پھر یہ جادوئی چیزیں پھوٹنا شروع ہو گئی، وگرنہ یہ ہماری چیز نہیں تھی، یہ پیچھے یہودیوں کا عمل تھا، اچھا، یہ عیسائیوں کا عمل تھا، یہ ہندوؤں کا عمل تھا، یہ بدھ مت کا عمل تھا، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا عمل تھا۔ مسلمانوں کے ہاں تو صرف یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفا، آپ نے بیماری ہے، آپ کو کسی بھی قسم کا مرض ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ اپنے مرض اور مسئلے میں سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ بقرہ پڑھو، سورۃ ناس یا چارے کل پڑھ لو، آیت الکرسی آتی ہے، حتیٰ کہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کچھ نہیں آتا، آپ صرف ایک کلمہ لے لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو چھوٹے بڑے جنات یا چھوٹے بڑے جادوگر نہیں، خود شیطان بذات خود اپنا لشکر لے کے آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرے، آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ اتنی گارنٹی ہے، اتنی وارنٹی ہے، اتنا یقین، اعتماد اور توکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفوں کے اندر۔ اچھا سر، کہا یہ جاتا ہے، آپ یہ بالکل بتا رہے ہیں، میں اس چیز کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں ایز اے مسلم، لیکن کہا ایک اور چیز بھی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کہا جاتا ہے، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں آن ریکارڈ، بہت سارے پروگرامز میں کہا بھی جاتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، دعائیں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، کئی ایک بار آپ کو وظائف کرنے پڑتے ہیں، آپ کو تکرار کرنی پڑتی ہے، کچھ الفاظ کی، اللہ کے ناموں کی تکرار کرنی پڑتی ہے، یا ایک اسپیسیفک نمبر میں کچھ آیات کو پڑھنا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 100 دفعہ درود شریف کو پڑھ لیں، یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ کسی نمبر میں یا کھلا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اگر تو آپ رحمان سے جڑنا چاہتے ہیں تو رحمان سے جڑنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اللہ کے کلام یا آپ رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی سم نہیں ہے، کوئی ایسا سگنل نہیں ہے، کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے ملائے، سوائے اس کے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، سوائے اس کے حدیث کو پڑھیں۔ رہی بات یہ کہ عدد متعین کرنا، وقت متعین کرنا، جگہ متعین کرنا، قبرستان میں جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ، 3 لاکھ دفعہ لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ کسی عامل سے پوچھے کسی حدیث میں کوئی 100 دفعہ سے اوپر وظیفہ کرنے کی کوئی تعلیم ہے؟ میاں مرہ، سبعین مرہ، اس طرح کے لفظ آتے ہیں، 10 مرات یعنی 10 دفعہ پڑھو، یا اسی طرح 3 دفعہ کے لفظ ہے، 1 دفعہ کے لفظ ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے، اصل لفظ ذکر ہے، یہ وظیفہ اور مراقبہ چلا کوئی لفظ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ اسی طرح جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ تمام کے تمام یذکرون اللہ قیاما وقعودا، صرف لفظ ذکر آتا ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی مجھے لفظ وظیفہ بتایا نا کہ کہاں آتا ہے، کسی جگہ نہیں آتا۔ تو جب ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہم کر رہے ہیں کہ ذکر کہتے ہی اس کو ہیں، وظیفہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان اقدس سے خود پڑھا ہو اور اس کی تعلیمات دی ہو۔ جو آپ نے نہیں پڑھا وہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے یا مسبب الاسباب، یہ مسبب الاسباب کسی جگہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے یا سلام یا ودود یا کریم، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک وسلم وصلی علی سیدنا و مولانا، اس طرح کا کوئی درود پاک نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ دین صرف قرآن سنت کا نام ہے یا دین اور بھی 100 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہے نا۔ پھر جس وقت آئیں تو اللہ اور اس کے رسول نے ہی آپ کو بتانے۔ مثلا
جو اللہ کے رسول نے عدد بتا دیا کہ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کو آپ 2 دفعہ نہیں کر سکتے، اس کو 4 دفعہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے رسول نے 10 دفعہ اور 100 دفعہ بتایا، آپ اس کو اس کے مطابق دیکھ لیں۔ جو وقت بتایا آپ اس وقت کی پابندی کریں، اور جن وظائف میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حسن بھائی اس طرح کے وظائف میں اگر دیکھیں تو میری نظر میں اور میرے مطالعے میں ابھی تک 6 سے 7 قسم کے اذکار ہیں پوری شریعت میں۔ اچھا، مثلا آپ اپنی پروٹیکشن کے طور پہ، اپنی سیفٹی سیکورٹی کے طور پہ، اپنی پروگرس کے طور پہ کسی بھی طرز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو صبح کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 2 شام کے اذکار ہیں۔ میں ابھی اذکار کر کے بیٹھا ہوا ہوں، بالکل ٹھیک، مجھے کسی بدرو اور بھوت کا کوئی اب خوف و خطر نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح سونے کے اذکار ہیں، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، صبح شام اور سونے کے۔ اور چوتھا ہے نمازوں کے بعد کے اذکار۔ اچھا، ہم نمازوں کے بعد فوری بھاگتے ہیں، نمازوں کے بعد اذکار کرو بھائی، آپ کو کسی عامل بابے اور روحانی معالج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہیں روزمرہ کے اذکار۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ گھر سے نکلے ہیں، سب سے صبح اٹھے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار میں آئے، بازار میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں جانے کی دعا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی دعا، آپ پورا قیام سے منام تک، اٹھنے سے سونے تک پورا پیٹرن شریعت میں موجود ہے۔ یہ 4 قسم کے اذکار تو وہ ہو گئے، اور 5واں روزمرہ کا ہو گیا۔ 6ٹھے اذکار وہ ہیں جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کے جو مسائل ہیں، جو مرض بیماری ہے، مثلا آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ بیماری کے اذکار کر لو۔ آپ کو علم کے مسئلہ ہے، آپ علم میں ابھی پیپر دینے پرابلم ہے تو آپ علم کی دعائیں پڑھیں۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کے پڑھ لیں۔ آپ رزق میں مقروض ہیں یا رزق بزنس چلتا نہیں ہے، آپ رزق کے متعلق پڑھ لیں۔ معاف کرنا ہو یہ رہا ہے کہ علم کے اداروں میں علمی دعائیں نہیں پڑھی جا رہی، صحت کے اداروں میں صحت سے متعلقہ دعائیں نہیں پڑھی جا رہی، اور بزنس کے اداروں میں بزنس کی دعائیں نہیں پڑھی جا رہی۔ جب آپ بزنس کے اداروں میں ہیں تو بزنس کی دعائیں پڑھو، آپ کا بزنس خوب چلے گا۔ آپ صحت کلینک ہاسپٹل میں ہے تو وہاں جہاں اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، بھئی ڈھینگی ہے، اس کی یہ علامات ہے، تو وہاں یہ بھی لگاؤ نا کہ ڈھینگی کو توڑنے کے لیے یہ دعائیں بھی ہیں، یہ کینسر کو توڑنے کی یہ دعائیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں سورہ رحمان بڑا بینیفٹ دیتی ہے۔ دیکھیں سورۃ رحمان تو ایک بندے کا تجربہ ہے، میں کہتا ہوں میرے پیارے سونے رب رحمان کا ہر لفظ ہی بالکل اس طرح کے کینسر کو توڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ سورۃ واقعہ دیکھ لیں، سورۃ بقرہ دیکھ لیں، سورۃ فاتحہ دیکھ لیں، آیت الکرسی۔ پھر ایک 6ٹھے ساتھ یہ ہے کہ جو آخری قسم کے وہ ہے تقرب اللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ کے اذکار۔ آپ کہتے ہیں پیارے سونے رب کوئی نہیں چاہیے، میں تیری محبت چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیرا تعلق چاہتا ہوں، تیرا تقرب اور تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری خاص مہربانی چاہتا ہوں۔ کون ہے اس طریقے سے وظائف کرے؟ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ بندوں کو تھکا اکتاگ دیا جاتا ہے، اور وظیفہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کچھ اور تھا اور وظیفہ کچھ اور تھا۔ نہ مرد کی تشخیص ہو پاتی ہے اور نہ مرد کا علاج ہو پاتا ہے۔ مثلا فرض کریں میرا ایک وظیفہ ہے، ایک پاکستان بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بھی عامل معالج عالم ہے، اس کا وظیفہ ہے ایک درود پاک وہ ہے جو لکھوں اور تاج اور ناری اور ہندو کی شکل میں ہم نے دیے ہیں۔ آپ کو کیا پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیثوں میں لکھا ہوا درود پاک بھائی وہ پسند نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی عربیت کی بنیاد پہ، لوگوں کی لغت کی بنیاد پہ، لوگوں کی زبان کی بنیاد پہ آپ درود پڑھتے جا رہے ہیں، اور معاف کرنا روحانی پیرا، آسمانی پیرا صرف انہی الفاظ کے اوپر ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ باقی میرے اور آپ کے الفاظ میں کوئی پیرا نہیں ہے، اور اس میں روحانی پیرا بھی ہوتا ہے، اور روحانی سیکورٹی جب لگتی ہے وہ چھوٹے موٹے جنات کو ایسے دھکے دے کے بھائی چل تو دفع ہو جا، نکل جا، تو ادھر نکل جا۔ تجھے نہیں پتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ہے؟ شیطان ایسے اچھکے لگا رہے ہوتے ہیں، یقین کریں۔ اچھا سر، آپ نے بیچ میں ذکر کیا، میں اس طرف توجہ دوبارہ سے دلوانا چاہوں گا۔ آپ نے تعویذات کے بارے میں بڑا ایک ذکر کیا کہ آپ نے پہنے ہوتے ہیں، آپ واش روم میں جا رہے ہوتے ہیں، تو سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی اثرات ہیں، لیٹ سے کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، آپ نے
گلے میں تعویذ پہننا ہے اور آپ نے اتارنا نہیں ہے. آپ نے جیسے ہی اتارا آپ پر حملہ ہو سکتا ہے, اس نے حصار کیا ہو. سر اس کی کیا حقیقت ہے, یہ واقعتاً یہ کوئی چیز ہے؟ دیکھیں حسن بھائی, ہم تو کہتے ہیں پہننا ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اتارنا ہی نہیں ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں پہننا ہی نہیں ہے. وہ بندہ جو طویل لکھتا یا طویل دیتا ہے, آپ کبھی میرے سامنے کسی کو بٹھائیں, اچھا, طویل دینے والے کو, میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں یا کسی بھی میدان میں, اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی میں کسی ایک کو طویل دیا ہو, دنیا کا کوئی مولوی مجھے بتائے. ایمان لاتے ہو رسول اللہ پر اور دلیلیں دیتے ہو ادھر ادھر کے چلتے پھرتے راگیر بابوں سے. بابا وہی ہے, ولی وہی ہے جو رسول اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے گیت گاتا ہے. اصل بھائی آپ میرے سے محبت اس لیے کریں گے کہ یہ اللہ والا ہے, اور ساتھ کھڑے فرشتے کہیں کہ آپ سے حسن بھائی غلطی ہوگی, اس کا تو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ پیپسی کوک گورمے کر کے کمپنی چلا رہا ہے, یہ اللہ کی کمپنی پہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کینڈیڈیٹ. اللہ کا کینڈیڈیٹ وہی ہے جو عالم آدمی کا, ایک جو عامل آدمی کا, اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ لوگوں کو ظلم ستم گناہ جرائم کرائم سے نکال کے وہ مقام توبہ پہ کھڑا کرے, اور مقام توبہ سے مقام تقرب اللہ کے تعلق اور تقرب پہ لا کے کھڑا کرے. جو عالم جو بابا آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتا, اپنے آپ سے, اپنے وظیفوں سے, اپنی مسجد اور اپنے مکتبہ فکر سے جوڑتا ہے, یقین کریں وہ سارا ایسا بابا ہے کہ میں اس کے کیا کہوں, 2 نمبر کہہ لیں, رونگ بابا کہہ لیں, یہ اسی طرح ریسیپشن پہ غلط بندہ کہہ لیں. ہم لوگ ریسیپشن والے ہیں. ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر ہیڈ آفس سے نہیں نہ جوڑتا اور اپنے فارم فل کراتا ہے اور اپنے نسخے بتاتا ہے اور اپنے پیپر ورک والی چیزیں دیتا ہے, تو سمجھ لو کہ ریسیپشن پہ بندہ 2 نمبر ہے. ہم اگر آپ آئیں کہ حفظ صاحب, قاری صاحب, عالم صاحب, مولانا صاحب, کہ آپ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ والے ہیں, اللہ سے کوئی وظیفہ مجھے کوئی قرآن و سنت میں ہے تو بتا دے, تو اس کو چاہیے کہ اس کا وظیفہ ایسا ہو جو ساتویں آسمان سے بھی رکے نا, سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اور وہ وہی ہے جو اللہ کا کلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ طویل کی آپ کہتے طویل دینا, اللہ کے رسول نے 5-6 قسم کی بد دعائیں دی ہیں اس آدمی کو جو طویل پہنتا ہے. اچھا, یہ بڑی بات ویسے کر رہے ہیں میں کھلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وعد سری سورج سے زیادہ آپ کا سورج غروب ہو رہا ہے, لیکن یہ دلیلیں غروب نہیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے. ایک حدیث میں آتا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے طویل پہنا اس نے شرک کیا, اور شرک سب سے پہلا 7 الموبقات میں گناہ ہے. بے شک اس میں اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا, جو لوگ دیتے ہیں نا طویل, اس سے صرف اللہ کا نام شیطان لکھنے دیتا ہی نہیں, رہتا ہی نہیں, وہ کئی قسم کی اور چیزیں, علم العداد اور باقی چیزیں آتی ہیں. یہ پکی بات ہے. اچھا, وگرنہ جو صحیح ہے اس کو غلط ٹریک پہ شیطان آنے نہیں دیتا, اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. مثلا بھائی میں جتنے بھی دم ہیں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا. جی بالکل, حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث کے اوپر تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں کر سکتا کوئی بھی. دوسری بد دعا یہ ہے فلا تم اللہ لا, جو آدمی طویل پہنتا اس کا اللہ زندگی میں پورا کام کوئی ہونے ہی نہ دے. اور واقعتاً جو طویل پہنتا ہے وہ پوری زندگی ادھر ادھر ہی رہتا ہے. وہ اصل میں طویل نہیں ہے, وہ بابے کی ڈوری ہے, جب چاہے اس کو ہلا دیتا ہے اور وہ کھینچ لیتا ہے دوبارہ. 2 مہینے بعد پھر بابے کے پاس حاضری لگانی. وہ طویل کے اندر ہی کچھ جنات ہوتے ہیں کہ جو 2-4 مہینے کے بعد اس کو چھیڑا چھیڑی کرتے رہتے ہیں, بابے کے پاس حاضری لگواتے رہتے ہیں. اور ایک تیسری ہے, میں حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں, فلا وضع اللہ اسے زندگی میں سکون ہی نہ آنے دے جو آدمی طویل پہنتا ہے. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اگر وہ اس حال میں مر جائے جو طویل پہنا ہوا ہے, تو ما افلح تابدا, یہ لفظ ہے کہ کبھی بھی تو کامیاب ہی نہ ہو, مر جائے تو کامیاب نہ ہو. کون ہے جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا تباہ کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا طویل والا نا, آپ کبھی عاملین سے بٹھا, بھائی ہمارا تو ماٹو ہی نہیں ہے, ہم طویل دیتے ہی نہیں.
جو تویز دیتے ہیں ان سے کبھی پوچھنا, تویز دینے والے ادھر لائیو کر لینا کبھی کسی, ان سے پوچھنا حضرت آپ کو میتھ آتی ہے, آپ کو سائن تھیٹا کوس تھیٹا کالب جیومیٹری باقی چیزیں جتنی بھی تکونے بنائے, دیکھیں تکون بھی چل رہی ہوتی اس میں, بیضوی بھی شکل چل رہی ہوتی, مربع شکل بھی چل رہی ہوتی ہے, اور پھر مربع شکل کے ساتھ تین کناروں والا بھی تویز چل رہا ہے, 6 والا بھی چل رہا ہے, 9 والا بھی چل رہا ہے, 16 والا بھی چل رہا ہے. آپ بتائیں کہ کیا کس اصول کے تحت 3 والا, کس اصول کے تحت 16 17 والا ڈبوں والا توید آپ بنا رہے, کس میں تکون والا بنتا ہے, بیضوی شکل کب بنتی ہے, مربع شکل کب بنتی ہے, مرض سے اٹیچ ہی کرنا ہے نا کہ مربع شکل میں توید کی کیا اس میں ریزن کیا ہے, لاجک کیا ہے کہ آپ اس کو مربع شکل کا دے رہے یا آپ اس کو 786 کا دے رہے ہیں یا اس کو 300 دے رہے, بس لکھی پڑی باتیں ادھر سے کسی نے ہندوؤں سے ادھر نقل کر دی, ہم نے آگے نقل کر دی. اچھا حافظ صاحب, اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی تعویذ بنتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, مطلب وہ چاروں کونوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں, اور اندر بھی ڈفرینٹ فرشتوں کے بھی نام ہوتے ہیں. اور وہ سر یہ کیا ہوتا ہے, یہ فرشتوں کے نام کیوں لکھے جاتے ہیں؟ اصل میں نا فرشتوں کے نام نہیں, اصل صرف فرشتوں کے نام لکھے ہوں تو پھر تو کہیں کسی نے قرون لکھا, کسی نے حمان شداد لکھا ہے. ہاں جی, ایسا بھی میں نے دیکھا نہیں, یہ واضح ہے. کسی نے قرون لکھ دیا, کسی نے حمان. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کو چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے, پھر آپ کو کبھی کوئی رستہ ملے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ جبریل کی قوت سے یہ کام ہونا ہے, کوئی سمجھتا ہے اسرافیل کی قوت سے کام ہونا ہے, کوئی سمجھتا ہے یہ قارون کی مدد سے کام ہونا ہے, فرعون کی مدد سے. جس کے ہاں جو بڑا ہے نا وہ اس کے ہاں وہی نام لکھ رہا ہے. اب ہم تو چلے اسرافیل لکھ دیا, اسرائیل لکھ دیا, تو جن لوگوں کے ہندوؤں کے ہاں وہ اپنے دیوتاؤں کے نام لکھتے ہیں, وہ کالی ماتا اور دیوی کے نام لکھتے ہیں. کچھ آگ کو پوج رہے ہیں, وہ آگ کا نام لکھ دیتے ہیں. اصل مسئلہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تویز کا جو میکانزم اور تویز کا جو اصل سسٹم ہے کہ یہ کس کلیے کے تحت, کس تھیوری کے تحت کیا بنے گا. یا تو ہونا کہ سب کا بھائی سب کے ہم ضابطہ ایک ہی ہوتا ہے, 2 + 2 4, سب کے یہاں 4 ہی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ میرے یہاں 3 اور آپ کے یہاں 5 ہے. جو ضابطہ ہے پھر توید اگر ضابطے کے طور پہ آنا تو پھر ضابطہ سب کے ہاں ایک لاؤ نا. جب ہر مذہب کا, ہر مکتبہ فکر کا اپنا اپنا ضابطہ ہے تو اس میں کسی کے ہاں قوت اسرائیل کی زیادہ ہے, جبریل کی زیادہ ہے, اور کوئی سمجھتا ہے کہ یہ یار بدروح ہیں تو بدروحوں کو سب سے زیادہ جو چیز ختم کر سکتی ہیں وہ ابلیس, فرعون, شداد, قارون, حمان, ان کے نام لکھ دیں. آپ ابھی گوگل کریں, آپ کو فرعون, قارون, شداد کے سارے توید نکل آئیں گے, آپ کو باقاعدہ نظر آئیں گے. بالکل. اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام لکھتے ہیں, اور بعض غیر مرئی قوتوں کے نام لکھتے ہیں. جیسا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ وادی میں جب جاتے تھے کافر وغیرہ لوگ, وہ وادی میں جا کے اس وادی کے بڑے شیطان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے تھے. یعنی جب اس وادی میں بسیرا کرنا ہے, رات رکنا ہے, تو اس وادی کا جو بڑا شیطان ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. اب بھائی جب اللہ سے نکلو گے نا تو آپ کو یقین کرے کوئی رستہ نہیں ملے گا. آپ اللہ کتنی پیاری بات ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب یہ باتیں کریں گے آپ اللہ سے اس طریقے سے, آپ دیکھیں یقین کریں کہ جب آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, دنیا کا سب سے بڑا پوپ شیطان, وہ آپ کو چوری کے وظیفے میں اللہ سے جوڑ گیا اور تم بابے بن کے اللہ سے توڑ رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, پڑھ لو, میں نہیں آتا. ہاں جی بالکل حدیث ہے, بالکل کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لو کہ اللہ کی قوت طاقت سے میں بھاگتا ہوں, باقیوں کو تو میں کسی کھاتے میں بھی نہیں لیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے. بالکل. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا, سچی بتا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدق ہے نا وہ صدق ہی ہے, جو سچائی ہے نا وہ حقیقت ہے, سچائی نہیں چھپتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلی بات ہے کہ آپ طویل داغوں کی طرف جاتے کیوں ہیں, آپ علم العداد اور علم ہندسہ کی طرف جاتے کیوں ہیں, آپ اس طرح کے علم میں ان کی طرف کیوں آپ سیدھا قرآن پڑھیں نا,
جب بھی کوئی آپ کو ایسا مسئلہ محسوس ہو کہ جس میں آپ سمجھتے میرے ساتھ کچھ روحانی شیطانی کچھ چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تو آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لو. اچھا سر، کہا یہ بھی جاتا ہے، آپ نے قرآن کو پڑھنے کا کہا، یہاں پر اوبیسلی لوگوں کا ایک سوال بھی آئے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی نہ پڑھیں، خود نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ وہی کہتے ہیں جو خود گمراہ ہوئے پڑے ہیں. اچھا، قرآن کریم نے ہر بندے کو یہ باقاعدہ اپیل کی ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے آسان ترین وہ کتاب اللہ قرآن کریم، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر ملک کا باشندہ کسی بھی رہنے والا ہے، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہے، اس کی زبان پہ قرآن کو آسان کر دیا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک اور کوئی ایسا علاقہ ایسا ہے جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو. قرآن اصل میں اقرا، پہلی وحی کیا ہے؟ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا. اقرا بسم ربک. اقرا کا مطلب کیا؟ پڑھو. اقرا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، اور اقرا کا مطلب یہ ہے کہ طویل لکھو. پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم ہے. اتلو، تلاوت کرو. یہ کیا مطلب؟ یہ ہر بندے کو پیغام ہے. اتلو، تلاوت کرو. یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ربنا وابس فیم رسول امینم یتلو علیہم آیاتی. سب سے پہلے ان کو قرآن کی ریڈنگ سکھاتے ہیں. اور وہ قال رسول یا رب انا قوم، میرے بات تو یقین کریں کہتے ہیں جتنی مرضی آپ کہتے ہیں میں پڑھتا جاؤں گا. وقال رسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا میں قرآن شکایت کرے گا اس وقت، کس وقت؟ جب روز قیامت ہوگا. اور حدیث میں آتا حجت اللہ کا علیک، یا تو قرآن ہر بندے کے اوپر قرآن پیش کیا جائے گا یا اس کے حق میں یا اس کے مخالفت میں. یعنی میرے خلاف ہر بندے کے اوپر گواہی قرآن کی لازمی لی جائے گی. نہیں سر، پڑھنے اور کا میں پڑھنے جی کے کہہ رہا ہوں. جی پڑھنے کا تو دیکھیں، پڑھنے کے اوپر بات نہیں ہے. دیکھیں پڑھ کے سمجھ کے اس کے اندر تحقیق کرنے کی جو بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی فیلڈ کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی انجینئر ہے اپنی فیلڈ کو بہتر سمجھتا ہے. تو آپ قرآن کو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ سمجھنے کی نیت سے، اس سے مسئلے ڈھونڈنے کی نیت سے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں قرآن کے. ہاں یہ چیزیں ہیں. دیکھیں قرآن کریم کے مختلف ورژن دیکھیں. سب سے پہلے پڑھنا، پھر اس کے وہ ایمان لانا، پھر ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا، پڑھنے کے بعد اس کو جو نا وہ ساتھ سننا بھی، ساتھ سمجھنا بھی، پھر عمل کرنا، پھر اس کی نشر و اشاعت. آپ جس لیول کے ہیں نا اس لیول پہ رہیں. لیکن آپ کو اس لیول پہ تو ہر طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر جگہ پہ حدیث لکھی جاتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گرنتھ اور وید وغیرہ پڑھنی شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. قرآن آپ جس درجے کے ہیں اسی درجے پہ رہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر صرف ایک آیت جانتے تو آپ دوسری آیت کے متعلق مفتی نہ بنے. مفتی نہ اور مفتی من المفت تو ویسے ہی نہ بنے. نہیں، اچھا میسج ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے. مثلا آپ کہیں کہ بھائی مجھے صرف ابھی سورۃ اثر آتی ہے، میں سورۃ اثر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. لیکن آپ مجھے کہیں گے کہ سورت جو نا فیل میں کیا ہے، سورۃ ہمازہ میں کیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا، وہ کسی عالم سے پوچھ لیں. اسی طرح عالم آدمی بھی دیکھے گا کہ وہ جب بنیادی مسائل کا عالم ہے تو وہ بنیادی مسائل کو دیکھے. لیکن جب انفرادی اجتماعی مسائل ہیں کہ حکومتوں سے متعلقہ ہیں، عدالتوں سے متعلقہ ہیں، نظاموں سے متعلقہ ہیں، ریاستوں کے متعلقہ ہیں، وہ کہے کہ یہ بڑے کسی عالم سے پوچھ لیں. اس طریقے سے یہ پورا چینل پینل بنتا جائے گا. جیسے اسکول کالج یونیورسٹی ہے اور اسپیشلائزیشن کے لوگ ہیں، اسی طرح تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہے مسجد مدرسہ اور تخصصات کے لوگ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مجتہد مطلق ہوتا ہے اور مجتہد خاص ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو تمام مسائل کو اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو مذاہب اور ادیان فرق کے متعلق مسئلہ ہے اس کو میں حل کرتا ہوں، جو فقہی مسائل ہے وہ آپ علماء سے پوچھیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ جو سائنس سے متعلقہ مسائل ہیں، مثلا وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کے فوائد کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ علماء سے پوچھیں. لیکن وضو پانی گردن پہ لگانے سے جو سائنسی فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. سجدہ لمبا کرنے سے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے بلڈ پریشر کی کیسے مرض ختم ہوتا ہے. اسی طرح اس طرح بیٹھنے سے وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو بالکل ترجمے سے پڑھنا ہی نہیں ہے
اور قرآن کو جو ہے نا وہ ریڈنگ بھی اس طرح نہیں کرنی، یہ برکیف ان کی بات غلط ہے. قرآن کو پڑھے ہر بندہ اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے، مثلا شروع میں نادرہ شروع کر دے، پھر تھوڑی سی حفظ کی صورتیں کر دے، چند ایک صورتیں تو حفظ کرے نا، مثلا آخری 11 صورتیں ہیں، آخری سپارہ ہے، پھر اسی طرح صورت ملک ہے. اب کسی کو پوچھیں آیت الکرسی نہ آئے تو بھئی آیت الکرسی آپ کو یاد کرنی چاہیے نا، غلط بات. چارے کل تو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنے، آپ کہیں مجھے قرآن کریم نہیں آتا، تو اس طریقے سے کر لیں. باقی مسئلہ انشاءاللہ علماء کے سامنے پیش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور سوال، بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. اس کی ڈسکلیمر میں شروع میں دینا چاہوں گا آبویسلی کہ میرے لحاظ سے یا حافظ صاحب کے لحاظ سے ہم ہر مذہب جو ہے ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہے ہر اعتبار سے. جو بندہ کسی کو ورشپ کر رہے وہ اپنے لیے کرے، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، لیکن کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. لیکن جو عامل بابے ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، آبویسلی دیکھنے والے بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ جی رام، کالی ماتا، ہنومان کا جادو کر دیا گیا ہے. یہ ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں جادوگروں کی طرف سے، یا پھر جو کہ روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ پر ہنومان کا جادو کیا گیا ہے، یا آپ پر کالی ماتا کا جادو کیا گیا ہے، یا رام کا جادو کیا گیا ہے. سر یہ کیا واقعی کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہندوازم کو ہم دیکھیں، وہ تو ان کو گاڈ مان رہے ہیں، اپنی طرف سے ایک خدا کا تصور ہے ان کی طرف سے. ہم مسلم ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ تصور نہیں ہے، لیکن ان کے لیے وہ خدا ہیں. اور مسلمانوں پر جب جادو کیے جا رہے ہیں انہی کے ذریعے کروایا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا پزل ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا، اگر آپ نے بات کی ہے مذاہب کی، تو مذاہب میں یہودیت ہے تو یہودیت قبالہ کے جادو، قبالہ جادو، بالکل. عیسائیت ہے تو عیسائیت میں بدروحوں کا کنسیپٹ ہے، اور ہندوازم ہے تو ہندوازم میں بھوت وغیرہ کا، بھوت پریت وغیرہ کا اس کا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ہر مذہب میں دیکھیں روحانیت تو ہے، ہر مذہب میں اپنی اپنی روحانیت کا تصور ہے. جو ان کی روحانیت سے نکلتا ہے وہ شیاطنت میں چلا جاتا ہے. اب ایسے ہی جب مرے گا تو مرنے کے بعد اس کی اچھی روح نہیں بنے گی، وہ بھوت بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور عیسائیت میں یہ ہے کہ جو وہ نہیں ہوگا تو وہ بدروح بن جائے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو کسی کی کوئی ڈرامہ فلم ایسی کہ اس کو بدروحیں ڈرا رہی ہیں، اور کسی وقت ایسا ہے کہ اس کو بھوت بن کے ڈرایا جا رہا ہے، اور کسی وقت یہ ہے کہ قبالہ والا کے باطنی علوم کے باطنی، جسے آپ باطنی سائنسز وغیرہ کہتے ہیں، مخفی علوم کہہ لیں، باطنی سائنسز وغیرہ کہہ لیں، روحانی ہم اس کو کہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ دیکھیں ان کے مذاہب میں بھی 4 قسم کی بڑی وہ کتابیں ہیں، اور پھر کتابوں کے ساتھ ان کے دیوتا، اور جو آگ کو پوجتے ہیں، پانی کو پوجتے ہیں، ہوا کو پوجتے ہیں، اسی طرح غیر مرئی قوتوں کو پوجتے ہیں. جس کے ہاں جو ہے نا، ہم مثلا کسی کے ہاں دیوتا ہے، اس نے اپنی ساری روحانیت کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. جس کے ہاں رام مندر وغیرہ، اس نے ساری کہانی اسی کے ساتھ جوڑنی. مثلا ہمارے ہاں جیسے کوئی مولوی کے ساتھ جڑا ہے تو وہ مولوی کے ساتھ جڑتا جائے گا، جو عامل معالج کے ساتھ جڑا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑا، جو طویل والے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے. یہ بھی پورا مذاہب میں جیسے ہوتا ہے نا روحانیت کا تصور. رہی بات یہ کہ جو ان کے نیک لوگ ہیں ہم ان کو تنگ کیسے کر سکتے ہیں، اصل یہ نہیں ہے کہ ان کی نیک روح ہیں جس کو وہ نیک کہہ رہے ہیں وہ تنگ کیسے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب عامل غلط کنیکشن جوڑتا ہے، وہ اصل میں ان کے عامل بابوں سے جڑتا ہی نہیں، وہ شیطان سے جڑتا ہے. وہ شیطان ان کو رام مندر اور دیوتا اور اسی طرح دیوی کے نام سے جوڑ دیتا ہے، حالانکہ ہے شیطان. میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی جادو ہے وہ شیطان اور جنات کے بغیر ممکن نہیں ہے. رہی بات یہ دیو کیا ہے، دیوتا کیا ہے، یہ تو ان کے خالی نام ہے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ جیسے. اب کسی کے لیے لات، منات، عزا تو نہیں آئے گا، لات، منات، عزا تو نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. اب کسی کے لیے فرعون، قارون، حامان، شداد تو نہیں آئے گا، اس کے لیے ابلیس ہی آتا ہے، اور ابلیس کے جو پوری ٹیم ہے وہی آتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ گناہ کس کیٹیگری کا ہے. مثلا کوئی آدمی جادو کر رہا ہے، اب ایک آدمی جادو کر رہا ہے کہ مرغی کو بسم اللہ کے بغیر حلال کی بجائے حرام کر کے جادو کر رہا ہے. کوئی آدمی جادو کر رہا ہے کہ کسی انسان کی راکھ لے کے کسی کو کھلا رہا ہے. کوئی آدمی جادو کر رہا ہے کہ حلال جانور اس کو مار کے اپنا غلط عملیات پڑھ کے تو وہ جادو کر رہا ہے. ایک عمل وہ ہے جو حرام جانوروں میں کتا، سور، یا اسی طرح جو نا وہ یہ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں، باز وغیرہ لے لیں،
اسی طرح یہ لومڑی وغیرہ لے لیں، لومڑی وغیرہ کوئی بھی حرام جانور ہو سکتا ہے، حرام جانوروں میں جتنا غلیظ ہے اس کے اعتبار سے وہ چلتی جائے گی. مثلا آپ دیکھیں نا، ایک ہے حرام کھانے والا، ایک ہے سور کھانے والا. ہم یقین کریں سور کا نام سن کے ہی مسلمان اپنے جو نا برا فیل ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی حرام ہے، وہ دوسرا بھی حرام ہے بالکل، لیکن حرام کی کیٹیگریاں بھی تو ہیں بالکل. اسی طریقے سے جس وقت یہ مثلا یہ کرتے گئے چیزوں کا حرام جادو، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کا حرام جادو کرتے. سب سے خطرناک لوگ اب ایسے باتیں بنی ہوئی ہے، یہ مسام کا جادو خطرناک ہے، یہ راک کا جادو خطرناک ہے، ہندوؤں کا جادو خطرناک ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل خطرناک سب سے بدا برا جادو وہ ہے جو اللہ کی توہین کرے. شیطان کا چیلنج ہی یہ ہے نا، اللہ کے شیطان صرف اللہ سے توڑنا، اللہ کے مقابلے میں جو بڑا کافر ہے. مثلا ایک کافر تو وہ ہے نا جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، ایک کافر وہ ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اور ایک کافر وہ ہے جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے. اور ایک کافر وہ ہے جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا اور اللہ کی صفات کو بھی مانتا، اللہ کے وجود کو بھی اور کائنات کو بھی نہیں مانتا. اب یہ کافر، اس کو تو شیطان بھی کہتا ہے تو باپو میرا بھی باپ ہے، بلکہ شیطان کہتا ہے تو میرا دادا ابو ہے. کیوں؟ میں نے تو اللہ کو مانا ہوا ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، تو کہاں سے پیدا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا انکار کر دیا ہے، اللہ کی ذات کا. اب یہ کافر ان کافروں سے بڑا کافر ہے. اسی طرح وہ جادوگر جو اللہ کے کلام کو الٹا لکھتا، الٹا پڑھتا، غلاظت سے لکھتا ہے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے خطرناک جادوگر وہ ہے. یہ رام سام اور مساج اور قبرستان اور اس طرح کی چیزیں، یہ تو سارے ڈرامے بازی ہیں جتنی بھی کر لے. شیطان کا صرف ایک ہی کام ہے، کوئی آپ کو بیمار اور کوئی آپ کو غریب اور کوئی آپ کو جاہل نہیں کرنا چاہتا. وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا مجرم میرے جیسا مجرم بن کے آئے، یہ اللہ کا نافرمان، بڑی سطح کا نافرمان. پہلے مجھے میری سطح پہ کرے گا، پھر کہے گا کہ نہیں تو ٹیم بنا، تو ادارہ بنا، تو تنظیم بنا، تو تحریک بنا، تو NGO بنا، تو پھر پوری کائنات میں اپنے میسج کو چھپا اور چلا. پھر اسی طرح وہ اس کو بڑا کرتا جاتا ہے. میاں بیوی کا اصل دیکھیں، دو بھائیوں کے درمیان میں بھی لڑائی، وہ بھی لڑائی ہے، لیکن میاں بیوی کی لڑائی کو وہ پسند کرتا. اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں اصل میاں بیوی نہیں ہے، میاں بیوی میں اصل دو کردار اور دو خاندان ہیں. جو سب سے پہلا جوڑا میاں بیوی کی شکل میں ہے، ایسی وہ ماں بیٹی، باپ بیٹے اور بہن بھائی کی شکل میں نہیں ہے. وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ میاں بیوی. اللہ نے جس کو نشانی قرار دیا وہ میاں بیوی. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ہاروت اور ماروت کی جو وہ سارا وہ ہے ذکر ہے، اس کے اندر ذکر ہے. دیکھیں وہ بھی سب وہ آزمائش کے طور پہ، تو وہاں بھی یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ولا کن الشیاطین، ایک تو شیطان ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، کافر وہ کفر کرتے ہیں. ہم نے یہاں میں نے شروع میں بتایا کہ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو قرآن مجید کی آیت کا سادہ سمپل ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ شیطان ہیں، وہ کافر ہیں، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے اور جادو کرتے اور جادو کا حکم دیتے ہیں. یہ شیطانی کفری عمل والی بات بن جاتی. اب رہی بات یہی ادھر سے، یہ بات مثلا کوئی آدمی کسی کے جسم بیمار کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کوئی بات نہیں. اس نے اگر اس جادوگر نے اگر اس کو اللہ سے نہیں نہ توڑا تو یقین کرے وہ جادوگر ناکام اور نکارا اور نکما ہے. وہ بندہ جس کے اوپر جادو ہوا اور جادو کی وجہ سے وہ مر گیا، لیکن اس نے اللہ کا توحید، اللہ کا نام، قرآن سنت نہیں چھوڑی، وہ تو اسے سلام اور سلوٹ ہے بھائی. وہ نہیں آ رہا، وہ ہار، یہ جیت کے بھی ہار گیا ہے نکما آدمی، اور وہ ہار کے بھی جیت گیا ہے. اسے تو عرش کے فرشتے لے کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت نے کیا کہا تھا کہ پیارے حبیب، پیارے رسول، ایک دو دعا فرمایا. اللہ کے رسول نے دعا کے ساتھ یہ فرمایا اگر تو صبر کرے، فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک میرے لیے دعا کریں کہ میری ستر پوشی وہ پوری رہے، میرا ستر کھل جاتا ہے اس مرگی کے دورے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی. تو اب یہ ہے کہ وہ صبر کر کے جو اللہ سے جڑی رہتی ہیں، جو قرآن سے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے یقین کریں، اس کو تو کوئی جادو نہیں ہے. یہ عام بیماریوں کی طرح نزلہ زکام بخار کی طرح بیماری ہے. ہم تو اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے، سوائے اس نزلہ زکام کے جو زکام آپ کو اللہ کے اوپر شکوے شکایات پہ کھڑا کر دے، سوء ظن پہ کھڑا کر دے، اللہ کے توکل کے توڑنے پہ کھڑا کر دے. وہ جادو خطرناک ہے بھائی. یہ تو اس کا حسن ظن سوء ظن میں بدل گیا ہے، اس کی توحید شرک میں بدل گئی ہے.
اس کی نماز بے نمازی میں بدل گیا ہے. یہ تو پہلے بیچارہ نماز روزے کرتا تھا, اب دم درود کے بہانے اس نے تو پورا کمرہ طویل دھاگوں سے بھرا ہوا ہے, بابوں کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے. آپ یقین کریں 1 لاکھ کتنے کم و بیش پیغمبر ہیں, 1,24,000 24,000 کہتے ہیں کم و بیش, اور صحابہ کرام بھی 1,24,000 کے قریب. کسی ایک صحابی اور کسی ایک نبی کی تصویر اس طرح لگانے کا اس طرح حکم ہوتا تو مکہ مدینہ رسول اللہ کی تصویروں سے بھرا ہوتا. لیکن یہاں یہ ہے کہ بھائی جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ اسی طرح عامل بابا. میں نے سچ بتایا, جو ولی ہے نا واقعتاً, جو ولی ولایت کو چھپاتا ہے, اور یہ اس طرح کے ڈھول بابے جو جتنے بھی ہیں یہ اپنی ولایت کو دکھاتے بھی ہیں اور نشر بھی کرتے ہیں. دیکھو میں نے یہ کیا ہے. بالکل. حتیٰ کہ ولایت کے متعلق آتا ہے, ایک جملہ عربی میں بولا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ولی اپنی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے کنواری بچی اپنے بعد مخصوص ایام کو چھپاتی ہے. جس طرح وہ اپنے ایام کے ظاہر ہونے سے تکلیف محسوس کرتی ہے, اسی طرح ولی اپنی کرامت کے ظاہر ہونے سے تکلیف محسوس کرتا ہے. اور بعض اولیاء تو ایسے بھی ہیں, یقین کریں ان کی ولایت کا لوگوں کو علم ہو گیا, اس نے علاقہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. کہنے لگے پیارے, اس طرح آسمانوں کو دیکھا, کہا کہ یا اللہ یہاں ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی چھپا کے آئے اور اب تو نے پردہ ظاہر کر دیا ہے. یہ لوگ تھے. ہمارے لوگ تو یہ ہے کہ ایک صاحب دیکھیں ولی اللہ کیسے ہیں, اٹھے رات کی تہجد کے لیے, ویسے تہجد تو پڑھتے تھے, لیکن ایک دن ویسے واش روم کے لیے اٹھے تو ایک ساتھ اور بھی صاحب اٹھے ہوئے تھے. اس کو بتایا, کہنے لگے ادھر آؤ دیکھو, میں اس وقت نا واش روم کے لیے اٹھا ہوں, میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا. تم مت میرے متعلق یہ سمجھ رہا, یہ رات کے پہرے میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا تھا. یعنی میں تو ابھی واش روم کے لیے پیشاب کے لیے اٹھا ہوں. تو میرے متعلق یہ نہ تیرا شیطان گمان بنا دے, یہ بڑا نیک رات کو نصف رات میں اٹھتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں لوگ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. لیول کے بھی لوگ, اس لیول کے لوگ تھے. اچھا سر, لاسٹ میں بڑھتے ہیں. ایک سوال جو کہ آپ کی کنورسیشن کے دوران ہی آپ نے ذکر بھی کیا کہ شیطان کی ایک فوج ہے. جی سر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, ان کو دنیا میں بھیجا گیا, تو اس وقت شیطان کی جو اینٹیٹی تھی وہ ایک ہی تھی, جو ایک ہی شیطان تھا اس وقت, ابلیس تھا. سر یہ کیا اس کی کوئی وائف ہے جس کے مطلب اتنے زیادہ بچے ہو گئے, یا اس کے چیلے کہاں سے آ گئے اس کے اتنے زیادہ؟ اصل میں نا وہ اکیلا تو تھا, لیکن اس کی اولاد تو شیاطین تو جنات کی شکل میں ہمارے سے پہلے بھی ہیں. نہیں, وہ جنات اس کی مطلب اولاد, بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس کی اولاد ہے یا جنات اس کے تابع ہو گئے؟ اس کی ذریت کا لفظ آتا ہے, وہ ذریاتہ ہو, قرآن کریم میں لفظ ہے اس کی اولاد ہے. اچھا, اس کی اولاد ہے. قرآن مجید نے باقاعدہ لفظ ذریت کا استعمال کیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ذریت جو حقیقی صلبی ہے, اور وہ ذریت بھی جو اس کے جو پیروکار ہیں, جیسے اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کچھ جنوں میں سے بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ شیطان جتنا بھی بڑا ہے, لیکن آپ کے انسان حضرت انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور وہ انسان طاقتور ہے جو 4 قسم کی ڈگری رکھتا ہو, اور ڈگریوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ وہ توحید خالص کو لے, اور اتباع رسول خالص کو لے, اور وہ خاص مخلص بندہ ہو. مخلص وہ شیطان خود کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّ وَلَا أُمَنِّيَنَّ وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. سب سے پہلا اس کا حربہ یہ کہ اس کی خواہشات کو بڑھائے گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, أُمَنِّيَنَّهُمْ مطلب گمراہی کی پہلا واری ہے کہ اس کی خواہشات کو آؤٹ آف کنٹرول کرتا ہے. اور فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, یا اللہ تیرے نیک مخلص بندوں پہ زور نہیں ہے. اب وہ بندہ جو شرک کر رہا ہے, وہ بندہ جو کفر کر رہا ہے, وہ بندہ جو نفاق منافقت کر رہا ہے, وہ بندہ جو خرافات کر رہا ہے, وہ بندہ جو فسادات کر رہا ہے, وہ بھی کہے کہ میں شیطان پہ وزنی, بھائی تیرے جیسے 100 بھی آ جائیں, 1000 بھی آ جائے, تو تنکوں کی طرح نہیں ہے. وزنی وہ بندہ جو موحد ہے, مخلص ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلو واللہ پڑھے تو ہی صورت پڑھے اور موحد نہ بنے, صورت اخلاص پڑھے اور مخلص نہ بنے, صورت یوسف پڑھے اور یوسف نہ بنے, تو آپ کیا بنے؟
آپ یقین کریں قرآن پڑھو اور وہ مضمون کو قرآن کے دیکھ کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، پھر شیطان آپ کے سائے سے بھی ڈرے گا. حتیٰ کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی وہو علی کل شیء قدیر. شیطان کو کوڑے لگتے ہیں، ایک کوڑا، 2 کوڑے، 10ویں پہ جا کے ویسے مرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی حدیث آتی نا، اللہ اکبر جس وقت آپ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، حدیث آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ وطنی بندہ کون ہے. ہمارے لوگ یہ ہے کہ یقین کریں، نہ نماز روزہ، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت، باقی چیزیں بہت کم ہے. میں نے ساری وظیفے زبانی کلام، ہمارے لوگ وظیفے بھی خود عامل کو نہیں آتے، خود عاملین کو نہیں آتے. میں نے 6-7 قسم کے اذکار پڑھے. جو لوگ کہتے ہیں استخارہ، ان کو کہیں استخارے کی لائیو حضرت دعا سناؤ. ہمارے لوگ استخارہ لائیو کرتے جا رہے ہیں، نہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، نہ دعائیں استخارہ کرتے ہیں. لائیو کال ریسیو ہوئی اور لائیو ہی استخارہ ہو گیا. آپ کا استخارہ یہ ہے کہ آپ شادی نہ کریں. او اللہ کے بندو، استخارہ اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے، یعلمونا. اللہ کے رسول ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن اور نماز سکھاتے ہیں. تو اس میں یہ دعا میں آپ دیکھیں، وہاں بھی یہ کہ نہ استخارہ 2 رکعت پڑھی، نہ دعائے استخارہ پڑھی ہے، لیکن استخارہ چل رہا ہے اور استشارہ بھی کوئی نہیں ہے، استخارہ بھی ہو رہا ہے. حالانکہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ یقین کریں اس دعا میں اتنے اہم ترین لفظ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتی. آگے جا کے لفظ ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. آگے یہ 3 چیزیں ہیں. یا اللہ اگر یہ میرے دین کے اعتبار سے، میری معیشت معاشرت کے اعتبار سے اور میری آخرت کے اعتبار سے، میری یہ ڈگری، میری یہ جاب، میرا یہ بزنس، میری یہ شادی یہ درست ہے، تو آگے 3 لفظ ہیں اور بڑے پیارے. فقدور لی، اسے اور مجھے آپس میں مقدر بنا دے. ویسر لی، آپس میں ملنے میں آسانی پیدا فرما دے. ثم بارک لی فی، ان دونوں کو خیر و برکت سے بھر دے. ہمارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جاب کرنے کے لیے جائیں تو استخارہ کرو، گاڑی لینے کے لیے جو ہے تو استخارہ کرو. خصوصاً 2 کاموں میں، اپنے بچوں کے ڈپارٹمنٹ کے انتخاب میں آپ استخارہ کرو. وگرنہ جو ڈپارٹمنٹ آپ بھی جو ہے نا، وہ حسن صاحب لیکچرشپ میں بھی ہے اور سب تعلیم و تعلم میں، تعلیم و تربیت میں ہے. جو بچہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، سمجھ لو کہ اس کی پوری زندگی کا وہ ورژن اور پوری زندگی کا وہ گول بننے والا ہے. تو جو بھائی میرا پیشن اور پروفیشن بھی اسی طرح نہیں پھر بنتا. تو آپ اپنے بچوں کو، میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں یہ پوچھے، میں بچے بیٹا آپ کا ادھر کیوں ایڈمیشن، آپ کیوں ادھر زالوجی یا ایگریکلچر میں یا اس میں کیوں آئے ہیں؟ سر ادھر ایڈمیشن نہیں ہوا. ادھر ایڈمیشن نہ ہونے کی، بیٹا اپنی زندگی کو تو نہیں داؤ پہ لگانا. اپنی مقصد حیات پہ بھی کبھی کوئی سودے بازی کرتا ہے، اپنے گول کو اچیو کرنے میں بھی کبھی کوئی سودے بازی کرتا ہے. کبھی گول اور ضرورت، مقصد اور ضرورت ٹکراؤ میں آ جائے تو ویژنری مشنری لوگ ہمیشہ مقصد کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ضرورتیں تو چھوٹی بڑی بات ہے، تو یہ پوری ہوتی رہتی ہیں. تو برکیف ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تعلیم کے لیے، اور دوسرا شادی کے لیے اگر استخارہ نہیں نہ کریں گے تو آپ کو یا تو کوئی چڑیل ڈین ملے گی یا آپ کو کوئی بھاؤ بلا اور جن ملے گا. ٹھیک ہے، آپ استخارہ کر لیں، آپ کی دین کی زندگی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی زندگی صحیح رہے گی. بالکل سکھوں میں رہیں گے اور سکون پہ رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ حافظ صاحب. اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ. بہت مزہ آیا اور آئی ہوپ کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.